بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج ہم چھٹے پارے میں سورۃ النساء سے شروع کریں گے اور اس کے اختتام پر پھر سورۃ المائدہ پر بات ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما۔ اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ کوئی شخص برائی بآواز بلند بیان کرے سوائے اس آدمی کے جس پر زیادتی ہوئی ہو، اور اللہ بڑا سننے والا بڑا جاننے والا ہے۔ یعنی اس سے مراد یہ ہوئی کہ کوئی بھی آدمی اپنی زبان سے بری باتیں نکالے، گالی گلوچ ہے، غیبت ہے، چغل خوری ہے، خام خواہ کسی کو بد دعائیں دینا ہے، بد زبانی ہے، فسق و فجور ہے، اس قسم کے ایسی باتیں کہنا، ایسے کلمات نکالنا، یہ جائز نہیں ہے، اس کو منع کر دیا گیا۔ صرف اس صورت میں جو فرمایا کہ الا من ظلم، جو بیچارہ مظلوم ہے، اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اس کے ساتھ ظلم ہوا ہے، تو وہ بد دعا دے سکتا ہے یا کوئی بات کہہ سکتا ہے، لیکن اس صورت میں کہ وہ حاکم کے پاس وہ بات پہنچے اور اس کے مظلومیت بیان کرے یا ظالم کے لیے بد دعا کرے، تو وہ صورتیں اس کے لیے جائز ہوں گی اور اس صورت میں وہ کر سکتا ہے۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ ہر جگہ بیٹھے وہ گالیاں دیتا رہے، برا بھلا کہتا رہے، لیکن اسی صورت میں کہہ سکتا ہے جب کہ وہ بات حاکم تک پہنچتی ہو۔ تم چاہے کسی بھلائی کو ظاہر کرو یا اسے چھپاؤ یا کسی برائی کو معاف کر دو، تو بے شک اللہ بڑا معاف کرنے والا، بڑی قدرت والا ہے۔ ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله، بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کا انکار کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے درمیان فرق کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم بعض پر ایمان رکھتے ہیں اور بعض کا انکار کرتے ہیں، اور وہ لوگ دونوں کے درمیان کوئی اور راستہ اپنانا چاہتے ہیں، تو یہ ان لوگوں کے بارے میں آیا کہ خاص طور پہ جو کہ ایک طرف یہودی تھے جو عیسیٰ علیہ السلام کا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے تھے، اور یہ نصارہ جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے تھے۔ تو یعنی یہ ہے کہ بعض کا انکار، بعض کا اقرار، یہ چیز جو ہے یہ صحیح نہیں ہے۔ اسی لیے فرمایا گیا ہے کہ یہ فرق کرنا یا کسی کو ماننا، کیا عیسائیوں نے کیا، مشرکین نے کیا، اس کے بدلے اگر اصل چیز کیا ہے، سب کو ماننا ہے، جیسے کہ ہم مسلمانوں کا ہے، ہم سب کو مانتے ہیں، سب پر ایمان رکھتے ہیں، تو اسی لیے ہم اصل اعتدال کی راہ پر ہیں، اور ان کا طریقہ یہ ہے کہ وہ بعض کو مانتے ہیں، بعض کو نہیں مانتے، تو اسی لیے ان کے بارے میں فرمایا کہ اولئک هم الکافرون حقا، حقیقت معنوں میں وہی لوگ کافر ہیں، اور ہم نے کافروں کے لیے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لے آئے اور ان کے درمیان فرق نہیں کیا، ان قریب اللہ ان کو پورا پورا اجر دے گا۔ اللہ بڑا مغفرت کرنے والا، بے حد رحم کرنے والا ہے۔ یہ ہیں وہ اللہ کے نیک بندے، ایمان والے، جو فرق نہیں کرتے ہیں، کسی میں کوئی فرق نہیں کرتے، سب پر ایمان لاتے ہیں۔ تو اب اہل کتاب سے مجادلے کی بات کی گئی کہ آپ سے اہل کتاب آسمان سے ان پر کوئی کتاب نازل کرنے کا سوال کرتے ہیں، تو انہوں نے موسیٰ سے اس سے بڑا سوال کیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہم اللہ کو کھلم کھلا دکھلاؤ، ہم دیکھیں گے، اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھیں گے۔ تو ان کے ظلم کی وجہ سے انہیں کڑاکے کی بجلی نے پکڑ لیا، پھر انہیں ان کے پاس کھلے دلائل آ جانے کے بعد بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا، تو ہم نے اس گناہ کو معاف کر دیا، ہم نے موسیٰ کو سریع غلبہ عطا کیا۔ تو یہاں پر بنی اسرائیل کے بارے میں اور ان کے جو جرائم ہیں ان کا ذکر کیا گیا کہ کس طرح کی یہ باتیں کرتے ہیں، کتنی جرأت ہے ان میں، جسارت ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، بتاؤ ہمیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پہ اللہ کی طرف سے کتنی بڑی ان کو سزا بھی دی گئی، لیکن اللہ تعالیٰ پھر بھی معاف کرنے والا ہے، معاف کر دیا۔ اس کے بعد فرمایا کہ وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ، اور ان سے عہد و پیمان لینے کے لیے ان کے سروں پر اوپر طور پہاڑ لا کھڑا کیا۔ ہم نے ان سے کہا کہ دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو، اور ان سے کہا ہفتے کے دن حد سے تجاوز مت کرو، ہم نے ان سے بہت سخت عہد لیا۔ تو یہ بنی اسرائیل نے تورات کے احکام پر عمل کرنے سے انکار کر دیا، ہم نہیں مانتے، صاف انکار۔ تو اللہ نے ان کو ڈرانے کے لیے ان کے اوپر طور پہاڑ کر دیا کہ وہ ان کے اوپر آ گیا کہ اب تم کرتے ہو یا نہیں کرتے، ورنہ یہ پہاڑ تمہارے اوپر گر جائے گا۔ تو اس وقت انہوں نے اس بات کو مانا اور مارے ڈر کے سجدے میں گر گئے،
اور پھر ان سے جب کہا جا کہ ہفتے کے دن کے بارے میں یہ مت کرو اور بیت المقدس میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو، حطہ کہتے چلو، لیکن کوئی بات نہیں مانی، سب باتوں کا انکار کیا۔ اسی کو یہاں پہ بیان کیا گیا، ان کے تمام جرائم کو یہاں پہ ذکر کر دیا گیا، اور فرمایا کہ ان کے ساتھ ایسا برتاؤ اس لیے ہوا کہ انہوں نے میثاق کو توڑا، اللہ کی آیات کا انکار کیا، انبیاء کو ناحق قتل کیا، اور کہا کہ ہمارے دلوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں، بلکہ اللہ نے ان کے کفر کی وجہ لاتے ہیں۔ انہوں نے کفر کی راہ اختیار کی، مریم پر بہتان عظیم لگایا، انہوں نے کہا ہم نے اللہ کے رسول مسیح عیسی ابن مریم کو قتل کر دیا ہے، حالانکہ لوگوں نے انہیں قتل نہیں کیا، نہ سولی پہ چڑھایا، بلکہ انہیں شبہ میں ڈال دیا گیا۔ اور بے شک جن لوگوں نے عیسیٰ کے بارے میں اختلاف کیا وہ ان کے بارے میں شک میں مبتلا ہیں، وہ لوگ ان کے متعلق سوائے وہم و گمان کی پیروی کے کوئی صحیح علم نہیں رکھتے، اور انہوں نے یقیناً قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا، اللہ بڑا زبردست اور بڑی حکمتوں والا ہے۔ یہ تمام وہ جرائم جو ذکر کیے گئے، اور اسی کی وجہ سے یہ اللہ کی لعنت کے مستحق بنے، ملعون لوگ ہیں۔ اللہ سے کیے گئے عہد و مواثیق توڑے، اللہ سے بھیجے گئے دلائل، براہین، معجزات کا انکار کیا، انبیاء کرام کی کثیر تعداد کو قتل کیا، اور پھر تکبر کرتے ہیں، ڈھیٹ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہمارا دل تو پردے میں پڑا ہوا ہے، پردے میں لپٹا ہوا ہے۔ اور پھر مریم علیہ السلام پر جو بہتان تراشی کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ولد الزنا کہا، اور یہاں تک انہوں نے کہہ دیا کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو قتل کر دیا ہے، اور بطور استہزاء تو کہا کہ دیکھو ہم نے اللہ کے رسول کو قتل کر ڈالا۔ بتاؤ کیا ہوا؟ یہ ایک طرح سے ڈھٹائی ہے ان کی کہ یہ کس طرح۔ تو اللہ نے ان کے دعوے کی تردید کی کہ نہ تو انہوں نے عیسیٰ کو قتل کیا ہے، نہ پھانسی دی ہے، بلکہ وہ شبہے میں ڈال دیے گئے۔ تو جو اس کا اصل بانی تھا، یہ کہہ لیجئے کہ جو یہی پروپیگنڈا کر رہا تھا عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف، تو اسی کو ہی پھر عیسیٰ کی شباہت ڈال دی گئی۔ اس کو انہوں نے کہا کہ یہی عیسیٰ ہے، لہٰذا لے جاؤ، اس کو لے جاؤ اور سولی پہ چڑھا دو۔ اس طرح انہوں نے سمجھا کہ ہم نے عیسیٰ کو سولی پہ چڑھایا ہے، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس اٹھا لیا، جیسے یہاں قرآن میں فرما دیا بر رفع اللہ الیہ۔ تو یہی ہے رفع عیسیٰ، کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے پاس اٹھا لیا، اور اب وہ اللہ کے پاس ہیں، قیامت سے پہلے وہ آئیں گے قیامت کی نشانی کے طور پر۔ اور یہی بات اگلی آیت میں فرما دی گئی کہ اہل کتاب کا ہر فرد ان کی وفات کے قبل ان پر ضرور ایمان لے آئے گا، اور وہ قیامت کے دن ان کے بارے میں گواہ بنیں گے۔ یہی ہے کہ جب وہ آسمان سے نازل ہوں گے، دجال کو قتل کریں گے، صلیب کو توڑیں گے، خنزیر کو مار دیں گے، اور اسلام کو نافذ کریں گے۔ یہ اسلام جو یہ شریعت اسلامیہ ہے، شریعت محمدیہ، اس کو نافذ کریں گے۔ اور اسی لیے فرمایا کہ اہل کتاب میں سے ہر فرد ان پر ایمان لے آئے گا، اس وقت ایمان لائے گا۔ علیہ السلام کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے، وہ عقیدہ نہیں ہے جو کہ عیسائیوں کا ہے یا یہودیوں کا ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے جو قرآن نے ہمیں بتا دیا ہے۔ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ، بس یہود کے ظلم کی وجہ سے ہم نے ان پر کچھ حلال چیزوں کو حرام کر دیا جو ان کے لیے پہلے حلال کی گئی تھی، اور اس وجہ سے کہ انہوں نے بہت لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکا تھا اور سود لیا، حالانکہ انہیں اس سے روکا گیا، لوگوں کا مال ناحق کھایا۔ ہم نے ان سے کفر کرنے والوں کے لیے ایک دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو یہ ان کی اور جرائم کا تذکرہ فرما دیا گیا کہ یہ ہیں سارے ان کے جرائم، کہ وہ جو طیبات ہیں، حلال ہیں، اس کو حرام کر رہے ہیں، لوگوں کو روکتے ہیں، سود کھاتے ہیں، لوگوں کا مال ناحق کھا جاتے ہیں۔ یہ ساری ان کی وہ صفات ہیں، یہ سارے اعمال ہیں جو ان یہودیوں کے ہیں۔ اور اس کے بعد جو ان میں سے جو بہتر بات ہے، جو اچھے لوگ ہیں، ان کا بھی تذکرہ فرما دیا، لیکن الراسخون فی العلم منہم، لیکن ان میں سے علم راسخ رکھنے والے اور ایماندار لوگ اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں جو آپ پر اتاری گئی، اس پر بھی جو آپ سے پہلے اتاری گئی، اور جو نماز قائم کرنے والے ہیں، زکوٰۃ دینے والے ہیں، اللہ یوم آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ تو یہ ہیں وہ لوگ جو اللہ کے نیک بندے، جن کا تذکرہ فرما دیا گیا۔ اس میں عبداللہ ابن سلام ہیں، ثعلبہ ابن سعید ہیں، زید ابن سعید ہیں، اسد ابن عبید ہیں۔ تو یہ وہ اللہ کے نیک بندے تھے جو یہودیت سے تائب ہو کر اسلام میں آ گئے،
اور ان کی پھر یہ تعریف فرمائی گئی. انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ، بے شک ہم نے آپ پر وحی اتاری ہے جیسے نوح اور ان کے بعد کے دوسرے انبیاء پر اتاری تھی، اور جیسے ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد، اور عیسیٰ، ایوب، یونس، ہارون، سلیمان پر وحی اتاری تھی، اور ہم نے داؤد کو زبور دی تھی، اور ہم نے ایسے رسول بھیجے تھے جن کے حالات ہم نے اس سے قبل آپ کو بذریعہ وحی بتا دیے ہیں، اور ایسے بھی رسول بھیجے جن کے حالات ہم نے آپ کو نہیں بتائے ہیں. اللہ نے موسیٰ سے بول کر بات کی. یہ تمام انبیاء کرام جن کے بارے میں تذکرہ فرما دیا گیا، اور اس کے بعد خاص طور پہ جن کی بارے میں خصوصیت ہے وہ بھی بیان کر دی گئی، جیسے داؤد علیہ السلام کو زبور کی جیسی کتاب دی گئی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ہم کلامی کا شرف بخشا. رسلا مبشرین و منذرین، ہم نے ایسے انبیاء بھیجے جنت کی خوشخبری دینے والے. بعثت کے بعد لوگوں کے پاس اللہ کے خلاف کوئی حجت باقی نہ رہے. اللہ بڑا زبردست اور بڑی حکمتوں والا ہے. تو یہ اتمام حجت کے لیے اللہ نے یہ رسول اور یہ نبی بھیجے ہیں جو لوگوں کو بشارت بھی دیتے ہیں، ڈراتے بھی ہیں، اور یہی وہ اصل مقصد ہے جس کی وجہ سے انبیاء کرام کو بھیجا گیا. فرمایا کہ یہ کفار نہیں مانتے تو نہ مانے، لیکن اللہ اس وحی کی شہادت دیتا ہے جو اس نے آپ پر اتاری ہے، اس نے اسے اپنے علم کے مطابق اتارا ہے. فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں، اللہ بحیثیت شاہد کافی ہے. تو یہ اللہ کی گواہی ہے اس بارے میں، اور فرشتے بھی گواہ ہیں کہ یہ تمام انبیاء کرام، رسول کرام آئے تھے. بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، اللہ کے راستوں سے اوروں کو روکا، وہ یقیناً گمراہی میں بہت دور چلے گئے ہیں. بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور ظلم کیا، اللہ ہرگز ان کی مغفرت نہیں فرمائے گا، اور نہ انہیں سیدھی راہ دکھائے گا سوائے جہنم کی راہ کے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ اللہ کے لیے آسان ہے. تو ان لوگوں کے بارے میں فرما دیا، ان کافروں کے بارے میں، کہ ان کو سوائے جہنم کے راستے کے اور کوئی راستہ نظر نہیں آئے گا. تو یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم، اے لوگو رسول تمہارے رب کی جانب سے حق لے کر تمہارے پاس آ پہنچا ہے، بس تم ایمان لے آؤ تاکہ تمہارا بھلا ہو، اور اگر کفر کرو گے تو آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ کی ملکیت ہے. اللہ بڑا علم والا، بڑی حکمتوں والا ہے. تو یہاں پر تمام انسانیت کو مخاطب کیا گیا ہے کہ خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں آ چکے ہیں، اور اگر تم چاہتے ہو اپنی بہتری تو ان پر ایمان لے، ان کو مان لو اور ان کو قبول کر لو، اور اگر نہیں کرو گے تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہر چیز پر قادر ہے وہ تمہیں اس کا حساب کتاب بتا دے گا. یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اے اہل کتاب اپنے دین میں غلو مت کرو، اللہ کی شان میں حق بات کے علاوہ کچھ مت کہو. مسیح عیسیٰ ابن مریم صرف اللہ کے رسول تھے اور اس کا کلمہ جسے اس نے مریم کی طرف پہنچا دیا، اور اس کی طرف سے ایک روح. بس تم اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لے آؤ، اور 3 معبودوں کے قائل مت بنو، اس سے باز آ جاؤ، اسی میں تمہاری بہتری ہے. بے شک اللہ اکیلا معبود ہے، وہ اس سے پاک ہے کہ کوئی اس کی اولاد ہو. آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کی ملکیت ہے، اللہ بحیثیت کارساز کافی ہے. تو یہاں پر بھی اہل کتاب کو کہہ دیا گیا کہ وہ غلو نہ کریں، حد سے نہ بڑھ جائیں. تو ظاہر ہے کہ ان میں دین کی رہبانیت اور ہر طرح سے دنیا سے کنارہ کشی، اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا مقام دے دیا، اور اپنے علماء اور راہبوں کو اپنا معبود بنا لیا. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ سب غلو ہیں، اسی سے منع فرمایا گیا. اور دوسری بات کہ عیسیٰ ابن مریم اللہ کے رسول ہیں، اللہ کا کلمہ ہیں، اور تم ان کو باپ بیٹا روح القدس کر کے جو تثلیث تم نے بنا رکھی ہے یہ مت بناؤ. اللہ ایک ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں، کوئی اس کا بیٹا نہیں، اور تم نے یہ اس قسم کی چیزیں کر رکھی ہیں، اور یہی ان کا غلو تھا. لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ، مسیح اللہ کا بندہ ہونے کا کبھی انکار نہیں کریں گے، اور نہ مقرب فرشتے. اور جو اس کی عبادت کا انکار کرے گا اور تکبر کرے گا تو اللہ ان سب کو اپنے سامنے جمع کر دے گا. پس جو لوگ ایمان لائے اور انہیں عمل صالح کیا، اللہ نے ان کو پورا پورا اجر دے گا، اور اپنے فضل سے انہیں زیادہ دے گا. اور جن لوگوں نے اس کی عبادت کا انکار کیا اور تکبر کیا، اللہ انہیں دردناک عذاب دے گا، اور وہ اپنے لیے اللہ کے علاوہ کوئی دوست اور مددگار نہ پائیں گے. یہ بتا دیا کہ مسیح عیسیٰ ابن مریم وہ عیسائیوں کے عقیدے کے برعکس یہ ہے عقیدہ، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. تو لہذا تم ایمان لاؤ
اور عمل صالح کرو، پھر اللہ کی طرف سے تمہیں اس کا بہترین بدلہ دیا جائے گا، اور اگر انکار کیا، تکبر کیا، تو پھر سخت سزا ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے برہان اور دلیل آ چکی ہے، اور ہم نے تمہاری طرف ایک واضح نور بھیج دیا ہے۔ تو یہی ہے وہ قرآن ہے جو حق و باطل کو واضح کرنے کے لیے نور ہے، تاکہ وہ اس کو پڑھیں اور پھر سمجھیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ، پس جو لوگ ایمان لے آئے، اس کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط کر لیا، تو وہ انہیں اپنی رحمت اور فضل میں داخل کر دے گا، انہیں اپنی طرف پہنچانے والی سیدھی راہ پر ڈال دے گا۔ یستفتونک، لوگ آپ سے فتویٰ پوچھتے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے کہ کلالہ کے بارے میں اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے، اگر کوئی آدمی مر جائے جس کی کوئی اولاد نہ ہو، اس کی ایک بہن ہو، اسے نصف ترکہ ملے گا، اگر بہن مر جائے اس کی اولاد نہ ہو تو بھائی، تو ان دونوں کو مال کا 2/3 ملے گا۔ کئی بھائی بہن ہوں تو ہر مرد کو 2 عورتوں کے برابر ملے گا۔ یہ حکم اللہ تعالیٰ تمہارے لیے بیان کر رہا ہے تاکہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ تو یہاں پر یہ کلالہ کا ایک دفعہ پھر بتا دیا کہ اس سے پہلے بھی اسی صورت میں آیت نمبر 12 میں اس کی تفسیر آ چکی ہے، اور وہ جس کی نہ کوئی اولاد ہے نہ اس کا والد ہے، اس کے بارے میں ہے۔ تو یہ جب پوچھا گیا تو اللہ تعالیٰ نے وہ آیت دوبارہ نازل فرما دی، یا اس کی تفصیل بیان کر دی گئی کہ وہ اس طرح اس کی تقسیم کی جائے گی۔ اس کے بعد سورہ مائدہ ہے جو کہ مدنی سورت ہے، اور اس میں 120 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم ان اللہ یحکم ما یرید۔ یا ایمان والو، اللہ سے کیے گئے اپنے اقراروں کو پورا کرو، تمہارے لیے مویشی چوپایوں کو حلال کر دیا گیا ہے، ان کے علاوہ جو تمہیں بتایا دیے جائیں گے، لیکن جب تم حالت احرام میں ہو تو شکار کے جانوروں کو اپنے لیے حلال مت بناؤ، بے شک اللہ جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے۔ تو یہاں پہ جو احکام دیے جا رہے ہیں اس میں تکمیل شریعت کے احکام اور جو ضروری احکام ہیں سب وہ اس صورت میں بیان کر دیے گئے، اور یہاں پہ اس آیت میں 5 اہم احکام دیے گئے کہ عقود اور عہود کا پاس و لحاظ رکھنا ہے، جو بھی ایگریمنٹ کرو اس کا پاس کرو، اس کو پوری طرح سے پابندی کرو۔ جانوروں کے گوشت کی حلت، تمہارے لیے جانوروں کا گوشت حلال ہے، اور کچھ کو حرام کیا جائے گا جس کے بارے میں تمہیں بتایا جائے گا۔ محرم کے لیے اور حدود حرم میں شکار کی حرمت کر دی گئی، حرام ہے، ناجائز ہے۔ غیر محرم کے لیے اور غیر حرم میں شکار کرنا جائز ہے، اس کی اجازت دی گئی۔ اور اس کے بعد جو اگلی آیت میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ، اے ایمان والو اللہ کی مقرر کردہ نشانیوں کو حلال مت بناؤ، اور نہ حرمت والے مہینے کو، اور نہ قربانی کے اس جانور کو جسے کعبہ کی طرف لے جایا جا رہا ہو، اور نہ ان جانوروں کو جن کی گردن میں پٹے ڈال کر کعبہ کی طرف لے جایا جا رہا ہو، اور نہ حلال بناؤ بیت الحرام کی طرف آنے والوں کو جن کا مقصد اپنے رب کا فضل اور اس کی خوشنودی حاصل کرنا ہوتا ہے۔ یہ بھی وہ چیزیں بتا دی گئیں کہ جو کہ حج کے مناسک کے حوالے سے ہیں، اسی لیے فرمائیں کہ جو مقرر کردہ نشانیاں ہیں، شعائر اللہ ہیں، ان کو حلال مت کرو، یعنی ان کی بے حرمتی مت کرو، اور نہ ہی حرمت والے مہینے ہیں، اس میں بھی کچھ چیزیں پابندیاں ہیں، ان کا خیال رکھو، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب کے مہینے، اس میں قتال حرام ہے تو اس کو حرام ہی سمجھو۔ اور اسی طرح جو قربانی کے جانور ہیں تو وہ بھی حرم کی طرف لے جائے جاتے ہیں، ان کا احترام بھی لازم ہے۔ اور اسی طرح جو قلائد یعنی پٹے ڈال کر جانور لے جائے جاتے ہیں منت کے لیے، وہ بھی ہیں، اور اس طرح جو بھی خانہ کعبہ کی طرف لوگ آ رہے ہیں ان سب کا۔ اور اس کے بعد فرمائیں کہ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، جب تم احرام کھول دو تو شکار کرو۔ مطلب یہ ہے کہ تمہارے اوپر جو پابندیاں تھیں وہ ختم ہو گئیں، اب تم کپڑے پہن سکتے ہو، سر ڈھانپ سکتے ہو، شکار کر سکتے ہو، خوشبو لگا سکتے ہو، سب تمہارے لیے جائز ہو گیا۔ اور کسی قوم کی تم سے دشمنی کہ انہوں نے تمہیں مسجد حرام سے روک دیا تھا، اس پر نہ ابھارے کہ ان پر زیادتی کرو، اور نیکی اور تقویٰ کے کاموں میں آپس میں تعاون کرو، اور گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے کا ساتھ مت دو۔ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ تو یہاں پر بھی یہ اللہ تعالیٰ کا عدل و انصاف ہے کہ ان لوگوں نے، کافروں نے کتنا بڑا ظلم کیا تھا کہ ان کو مسجد الحرام میں آنے سے روک دیا تھا، طواف کرنے سے روک دیا تھا، اس کے باوجود کہا جا رہا ہے کہ دیکھو تم زیادتی مت کرو،
تم ان کے ساتھ زیادتی مت کرنا. کوئی اچھا کام کرتا ہے تو ان کے ساتھ تم بھی تعاون کرو، لیکن جو برے کام ہیں ان کے ساتھ تعاون مت کرو. اب جو پہلی آیت میں فرمایا گیا تھا کہ کیا کی چیزیں حرام ہیں، تو وہ یہاں پر بتا دی گئیں کہ یہ چیزیں حرام ہیں. حرمت علیکم المیتۃ والدم، کہ تم پر حرام کر دیا گیا مردہ جانور، مردار جو کہ اپنی موت خود مر گیا ہے تو اس کو نہیں کھا سکتے. خون، خاص طور پہ بہتا ہوا خون، وہ جائز نہیں، حرام ہے. سور کا گوشت اور جس پر غیر اللہ کا نام لیا جائے، وہ جانور جس پہ کسی اور کا نام لیا جائے، وہ سب حرام، ناجائز. اور جس کا گلا گھٹ گیا ہو، ایسا جانور جو رسی بندھی ہوئی تھی اور رسی ایک دم اس کے پھنس گئی یا اتنی سخت بن گئی کہ وہ مر گیا، ظاہر ہے کہ یہ بھی مردار ہے. اور جو چوٹ کھانے کے بعد میں مر گیا ہو، چوٹ کھائی ہو، کہیں پہ گر گیا ہے، کہیں اور چوٹ لگ گئی ہے، اس میں وہ جانور مر گیا، تو وہ بھی اللہ یہ کہ مرنے سے پہلے اگر کوئی ذبح کر لے تب تو ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ مر گیا اسی حالت میں، اسی چوٹ سے، تو وہ جائز نہیں ہوگا. اور جو اوپر سے گر کر مر گیا ہو، کسی پہاڑ پر ہے، کسی اور جگہ پہ، اونچی جگہ پہ یا رکھا ہوا تھا، وہاں سے گر کے مر گیا ہے، اور جو کسی جانور کے سینگ مارنے سے مر گیا ہے، اور جسے کسی درندے نے کھا لیا ہو، درندے نے کھا کے اس کو ایسی اس کی لاش چھوڑ دی، تو یہ درندہ تو کھا سکتا ہے لیکن ہمارے لیے جائز نہیں، انسان کے لیے. اور اس کے بعد فرمایا کہ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ، اور ان میں سے سوائے اس کے جسے تم نے مرنے سے پہلے کر لیا ہو، اور وہ جانور بھی تم پر حرام کر دیے گئے جس سے کسی بت کے آستانے پر ذبح کیا گیا ہو. تو بتوں کے لیے کرتے تھے، منتیں جو مانتے تھے ان کے لیے قربانیاں کرتے تھے، یا آج ہم درباروں پر یا مزاروں پر جو ذبح کیے جا رہے ہیں وہ بھی اسی طرح اسی حرمت میں آ جائے گا، حرام ہے، ناجائز ہے. اور اس کے بعد یہ بھی فرمایا کہ یہ بھی تم پر حرام کر دیا گیا کہ تیروں کے ذریعے سے اپنی قسمت کا حال معلوم کرو. تو یہ بھی وہ فال نکالتے تھے، تیر ڈال کے اس میں، خاص اس کے ڈبے میں ڈال کے، کہ ایک تیر پہ لکھا ہوتا تھا کہ کرو، ایک پہ لکھا ہوتا تھا مت کرو، ایک ہوتا تھا خالی. تو وہ ہلاتے تھے، جو بھی نکل آیا اس کے مطابق کرتے تھے، خالی نکلا تو دوبارہ کرو، پھر یہاں تک کہ کوئی نہ کوئی حکم مل جائے کہ کرو یا نہ کرو. تو یہ تھا استقسام، تو اس کو منع کر دیا گیا، حرام کر دیا گیا. ہمیں استخارہ کی طریقہ بتا دیا کہ استخارہ کرو، کوئی بھی مسئلہ ہو، مشکل ہو، پریشانی ہو تو خود کرو، کسی اور سے نہیں جا کے کروانا. یا ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے ہیں یہ سارے لال بجکڑ، ان سے کروانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ ان کو لکھ کے بھیجیں کہ ماں کا نام بھیجو اور باپ کا نام بھیجو، تو یہ سب بکواس ہے. تو یہ اصل استخارہ وہی ہے جو آدمی خود کرتا ہے. یہی کہا گیا ہے کہ تم میں سے کسی کو پریشانی ہوئی ہے، دو مسئلے آ گئے، میں کیا کروں، ٹھیک ہے، اللہ سے دعا مانگو، اللہ تعالیٰ سے مشورہ کرو، اللہ تعالیٰ دل میں ڈال دے گا. اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ خواب نظر آئے یا کوئی تمہیں الہام ہو جائے یا کوئی وحی اترنی شروع ہو جائے تمہارے اوپر، یہ اب نہیں ہو سکتا. اسی لیے پھر اللہ سے دعا مانگو، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ کوئی نہ کوئی صحیح راستہ بتا دے. تو لہذا یہ استقسام بالازلام، اس کو بھی فسق کہا کہ یہ بڑے گناہ کا کام ہے. آج اہل کفر تمہارے دین سے نا امید ہو گئے، بس تم ان سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو. اور پھر یہ آیت دے دی گئی کہ الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج اہل کفر تمہارے دین سے نامود ہو گئے، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دی ہے، اور اسلام کو بحیثیت دین تمہارے لیے پسند کر لیا ہے. پر جو شخص بھوک کی شدت کی وجہ سے کوئی حرام چیز کھانے پر مجبور ہو جائے اور کسی گناہ کی طرف میلان نہ ہو، تو بے شک اللہ مغفرت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. تو یہاں پر یہ بات بتا دی گئی کہ یہ دین مکمل ہو گیا، جو دین شروع ہوا تھا اس کے دین اسلام، یہ اب مکمل ہو گیا. اور وہ قرآن کی ان آیات کے ذریعے سے یہ حکم بتا دیا گیا کہ اب جو دین وہ ہے جو کہ قرآن نے بتایا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، یہ ہے وہ دین. اب اس میں کوئی اضافہ، کسی قسم کی ترمیم نہیں ہو سکتی، کوئی کمی نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ اب یہ اٹل ہے، یہ اللہ کا دین ہے. تو لہذا اب جو بھی کوئی اضافہ کرے گا وہی بدعت ہوگی، بدعت کہلائے گی، وہ دین کا نام نہیں دیا جا سکتا اس کو. اور دوسری بات یہ بتا دی گئی کہ کوئی اگر مجبوراً، جیسے ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، مجبوری کی حالت میں، اضطرار کی حالت میں اگر کوئی چیز کھا لیتا ہے جان بچانے کے لیے حرام میں سے، تو وہ اس کی اجازت ہے، اس کو صرف جان بچانے کے لیے. مخمصہ جو کہا گیا ہے یہاں پر، اس سے مراد یہی ہے کہ وہ ایسی حالت میں پہنچ جائے کہ اب وہ جان کا خطرہ ہو، تو اس میں پھر وہ حرام چیز بھی اس کے لیے جائز ہو جائے گی. یسألونک ماذا احل لہم، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا چیز حلال کی گئی. آپ کہہ دیجئے تمہارے لیے اچھی چیزوں کو حلال کیا گیا،
اور ان شکاری جانوروں کا شکار کیا ہوا جانور جنہیں تم نے سکھا رکھا ہے، جو سدھائے ہوئے ہوں، اللہ نے بس تمہارے لیے پکڑ رکھے، اس میں سے کھاؤ اور پھر بسم اللہ پڑھ لیا کرو، اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ تو یہاں پہ بھی حلال کے بارے میں بتا دیا گیا کہ طیبات پاکیزہ چیزیں تمہارے لیے حلال ہیں۔ اور پھر جو شکار کیا کرتے تھے مختلف پرندوں کے ذریعے سے، چیل ہے، باز ہے، شاہین ہے، اس کے ذریعے سے، یا پھر کتوں کے ذریعے سے، اس کی بھی اجازت دے دی گئی، لیکن وہ جو کہ باقاعدہ ٹرینڈ ہو، اس کی ٹریننگ دی جاتی ہے ان کتوں کو، عام کتے نہیں، کہ وہ ٹرینڈ کتے ہوتے ہیں جو کہ باقاعدہ اس شکار کو پکڑ کر لاتے ہیں اور اپنے مالک کے سامنے ڈال دیتے ہیں، چاہے وہ ان کے اوپر وہ فائر کر کے اس کو گرا ہو تو وہ پکڑ کے لے آتے ہیں، یا ویسے کو پکڑ لیتے ہیں، تو یہ وہی جانور جائز ہوگا جو باقاعدہ جس کو سکھایا گیا، ٹرینڈ کیا گیا ہے۔ تو اس صورت میں تو انہی کے بارے میں قرآن نے ذکر فرمایا ہے کہ ان کا سکھایا ہوا جو ہے وہ جائز ہے ان کا، اور یہ کہا گیا کہ تم اپنے سکھائے ہوئے کتے کو چھوڑو تو بسم اللہ کہہ لو، کہ بسم اللہ کہہ لو، اب وہ شکار پکڑے گا، اگر وہ شکار مر بھی جائے تو جائز ہو جائے گا، اس لیے کہ بسم اللہ پڑھ کے تم نے کیا ہے، فائر کرو تو بھی بسم اللہ پڑھ کے فائر کرو، اس سے اگر کوئی گرے گا تو وہ تم جائز ہوگا تمہارے لیے کھانا اس کا۔ تو یہ ہے کہ دو شرطیں ہو گئیں، ایک شرط تو یہ ہے کہ وہ جو بھی جانور اس طرح سدھایا ہوا ہو، ٹرینڈ ہو، وہ جب بھیجا جائے اس کو تو بسم اللہ کہا جائے، اور دوسری شرط یہ ہے کہ اس کی شکار کردہ جانور کا کوئی حصہ اس جانور نے نہ کھایا ہو، اس جانور نے نہ کھایا ہو، لیکن اگر وہ کسی وجہ سے کھا لیا، اسے جانور ہی تو ہے تو پھر نہیں کھا سکتے، کھانا جائز نہیں، جانور اس کے ساتھ شریک ہو گیا، کوئی اور کتا آ گیا جو ٹرینڈ نہیں ہے، ان ٹرینڈ ہے، تو بھی ہم نہیں کھا سکتے۔ تو یہ دو شرطیں ہیں جیسے کہ احادیث میں بتایا گیا ہے۔ الیوم احل لکم الطیبات، آج تمہارے لیے اچھی چیزوں کو حلال کر دیا گیا، اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے، تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے۔ تو یہ ذبیحہ مراد ہے کہ جو اگر اہل کتاب بسم اللہ پڑھ کر ذبیحہ کرتے ہیں، جھٹکا نہیں کرتے، تو تم اس کو کھا سکتے ہو، اس لیے کہ بسم اللہ پڑھ کے کیا انہوں نے، تو اہل کتاب کا ذبیحہ ہمارے لیے حلال ہو گیا اور ان کے لیے ہمارا ذبیحہ حلال ہو گیا، ہم نے بسم اللہ پڑھ کے کیا ہے تو وہ بھی کھا سکتے ہیں، لیکن اگر وہ جھٹکا کرتے ہیں اور کرنٹ دے کے مار کے پھر اس کو کرتے ہیں تو وہ جائز نہیں ہوگا، اس کو جائز نہیں کیا جائے۔ اور دوسری چیز جو جائز کی گئی اس کے بارے میں فرمائیں کہ والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم، اور مومن پاک دامن عورتیں اور ان کی پاک دامن عورتیں جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی تمہارے لیے حلال کر دی گئیں، بشرطے کہ تم عقد زواج کی نیت سے ان کا مہر ادا کر چکے ہو، اعلانیہ بدکاری یا پوشیدہ طور پر آشنائی کی نیت نہ ہو، اور جو ایمان لانے سے انکار کرے گا اس کے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور وہ آخرت میں گھاٹا پانے والوں میں سے ہوگا۔ تو یہاں پہ ذبائح کے ساتھ ساتھ خواتین کو اجازت دے دی گئی کہ جو پاک دامن مسلمان عورتیں ہیں ان سے تو شادی کر سکتے ہو، تمہارے دین میں ہے، لیکن اہل کتاب کی بھی جو پاک دامن عورتیں ہیں جو محصنات کہا گیا ہے، ایسی نہیں ہے کہ جو کہ غلط کار ہوں، بدکار عورتیں ہوں، نہیں، ایسی نہیں، پاک دامن اگر کوئی عورت ہے تو اس سے بھی شادی کی جا سکتی ہے، اہل کتاب میں سے یہودی ہے یا نصرانی ہے تو اس کو کہا گیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ فرما دیا گیا کہ ایسی کوئی صورت نہ ہو کہ جس کا مطلب کچھ اور ہو، کہیں بدکاری ہو مراد ہو یا کہیں اور کچھ حرکتیں کرنی ہو، تو اس کی شرط لگا دی گئی کہ ان کا مہر ادا کرنا مقصود ہو، شادی کرنا مقصود ہو، عفت اور پاک دامنی حاصل کرنا مقصود ہو، بدکاری نہ ہو، تو پھر تم شادی کر سکتے، لیکن بہتر یہی ہے کہ مسلمان عورت سے کیا جائے۔ اور اس وقت جیسے کہ وہ اس وقت معاملہ تھا کہ مسلمان سپر پاور تھے، وہ تھے مسلمان اپنی اصل طاقت میں، اصل قوت میں، پورے انہوں نے فارس اور روم سب پہ ان کا قبضہ تھا، تو اس وقت ظاہر ہے کہ جب آدمی اپنے سے طاقتور کی طرف مائل ہوتا ہے، جیسے آج ہے، آج کی جو سپر پاور بنی ہوئی ہیں چاہے جھوٹی کیوں نہ ہو، تو ہم ان کی طرف دیکھتے ہیں، ان کی ہر بات کو نقل کرتے ہیں، ہر بات کی تقلید کرتے ہیں، ہر بات میں انہی کے پیچھے چلتے ہیں۔ تو اس وقت یہ مسلمانوں کے ساتھ تھا کہ لوگ مسلمانوں کو دیکھتے تھے اور ان کی خواتین بھی چاہتی تھی کہ مسلمان مرد سے شادی کریں، تو لہذا وہ ایک
مسلمانوں کے لیے ایک بلندی تھی، فوقیت تھی اور ایک طاقت تھی. تو اس وقت ظاہر ہے کہ جب وہ ایک عورت مسلمان سے شادی کرے گی تو مسلمان بھی ہو جائے گی، اسلام میں آ جائے گی، اور پھر وہ مسلمانوں کے لیے قوت کا ذریعہ بنے گی. لیکن اب جب کرتے ہیں تو اب کیا کرتے ہیں؟ اب بڑا مشکل ہوتا ہے. جائز تو ہے، ہم نہیں کہتے کہ حرام ہو گیا ہے، تو قیامت تک کے لیے جواز ہے، لیکن اب مسئلہ دوسرا ہو گیا ہے کہ اب وہ چاہتی ہے کہ اپنے دین پر بھی رہے، اپنی عیسائیت پہ ہی رہے، یہودیت پہ رہے، اپنے بچوں کو اپنے ڈھب پر لائے. تو اب بتائیے آپ کیا کریں؟ کیا فائدہ ہوا آپ کے؟ الا یہ کہ اگر وہ آپ اسلام میں پکے ہوں اور اس کو بھی اسلام پر لائیں تب بات بنے گی، تب صحیح معنی میں فائدہ ہوگا. اس کے بعد پھر یہ وضو کے احکام دے دیے گئے کہ ایمان والو جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اپنے چہروں کو، اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھو لو، اپنے سروں کو مسح کر لو، اپنے پاؤں دونوں ٹخنوں تک دھو لو. اگر تم ناپاک ہو تو پاکیزگی حاصل کرو. بیمار ہو، سفر میں ہو، قضائے حاجت کر کے آئے ہو یا بیویوں کے پاس گئے ہو اور پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی سے تیمم کر لو. بس اپنے چہروں اور اپنے دونوں ہاتھوں پر اس سے مسح کر لو. اللہ تعالیٰ تمہیں کسی تنگی میں ڈالنا نہیں چاہتا، بلکہ اللہ تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے اور تمہارے اوپر اپنی نعمت کو تمام کرنا چاہتا ہے تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو. تو یہ وضو کے بھی احکام دے دیے گئے، اس طرح تم نے وضو کرنا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ بتا دیا گیا کہ اگر ایسی حالت ہو، بیماری ہے، سفر ہے یا پانی نہیں مل رہا ہے، تو تم نے چاہے وضو کرنا ہے تو اس صورت میں پانی نہیں تیمم کر لو، اور اگر غسل کرنا ہے، پانی نہیں ہے یا عذر ہے تو پھر تم تیمم کر لو. اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے آسانی کر دی ہے تاکہ تم مشکل میں نہ پڑ جاؤ. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو ان نعمتوں پر. فرمایا کہ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ. اللہ نے تمہیں جو نعمت دی اسے یاد کرو اور اس عہد و پیمان کو یاد کرو جو اس نے تم سے لیا ہے جب تم نے کہا تھا اے اللہ ہم نے سنا اور تیری اطاعت کی. اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ سینوں میں چھپی ہوئی باتوں کو جانتا ہے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کو یہ یاد دلایا ہے کہ وہ اللہ کی نعمت پہ شکر ادا کریں. ایمان کی نعمت اتنی بڑی نعمت ہے جس سے بڑی نعمت ہو نہیں سکتی ہے. اور کہیں کہ سمعنا واطعنا، تو یہی سے اللہ تعالیٰ کی نعمت کا جب شکر ادا کریں گے اللہ تعالیٰ ان کو اور دے گا. یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین، کہ ایمان والو اللہ کی رضا کے لیے عدل و انصاف کے ساتھ ڈٹ کر گواہی دینے والے بن جاؤ، اور کسی قوم کی عداوت تمہیں اس بات پر نہ ابھارے کہ تم عدل و انصاف سے کام نہ لو. انصاف کرو، یہی بات تقویٰ کے زیادہ قریب ہے. اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے اعمال کی پوری طرح خبر رکھتا ہے. تو یہاں پر عدل و انصاف کے بارے میں کہا، اور گواہی بھی دینا عدل کے ساتھ پوری طرح. اور کسی کی دشمنی کی بنا پر عدل نہ کرو، یہ غلط بات ہے. کچھ بھی ہو جائے، چاہے تمہارا دشمن ہی کیوں نہ ہو، لیکن عدل کرنا ہے، انصاف کرنا ہے اس کے ساتھ بھی اور اپنے لوگوں کے ساتھ. یہی تقویٰ کے قریب تر ہے. وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ کا وعدہ ہے ان لوگوں سے جو ایمان لائیں گے اور عمل صالح کریں گے کہ وہ انہیں معاف کر دے گا اور اجر عظیم عطا فرمائے گا. اور جو لوگ کفر کی راہ اختیار کریں گے، ہماری آیتوں کو جھٹلائیں گے، وہ جہنمی ہوں گے. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمۃ اللہ علیکم اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم فکف ایدیہم عنکم. اے ایمان والو تم اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو یاد کرو کہ جب ایک قوم نے تم پر دست درازی کرنا چاہی تو ان کی ہاتھ تم سے روک دیے گئے. اللہ سے ڈرتے رہو، اور مومنوں کو چاہیے کہ صرف اللہ پر بھروسہ کریں. اور اس میں یہی ہے کہ وہ لوگ جو کہ مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، مسلمانوں کو قتل کرنا چاہتے ہیں، مسلمانوں سے جنگ کرنا چاہتے ہیں، تو فرمائیں کہ اللہ کی نعمت یاد کرو کہ جب کہ اس نے تمہیں اس سے بچا لیا، اس سازشوں سے اور اس قسم کی جتنی بھی حرکتیں تھیں ان سے تمہیں بچا لیا. بنی اسرائیل کا تذکرہ آ رہا ہے. فرمایا کہ اور اللہ نے بنی اسرائیل سے عہد و پیمان لیا، ہم نے ان میں 12 سردار مقرر کیے. اللہ نے کہا میں تمہارے ساتھ ہوں، اگر تم لوگ نماز قائم کرو گے، زکوٰۃ دو گے، میرے رسولوں پر ایمان لاؤ گے، ان کی مدد کرو گے، اللہ کو اچھا قرضہ دیتے رہو گے، تو بے شک میں تمہارے گناہوں کو مٹا دوں گا اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی. پس تم میں سے جو کوئی اس عہد و پیمان کے بعد کفر کی راہ اختیار کرے گا وہ یقیناً سیدھی راہ سے بھٹکا ہوگا. تو یہاں پہ بنی اسرائیل کی بعض خیانتوں کا اور نقض میثاق کا ذکر کیا گیا، اور مقصود یہی تھا کہ مومنوں کو تنبیہ کی جائے کہ جو دیکھو اللہ تعالیٰ نے جو عہد و میثاق لیا ہے تم اس کا خیال رکھنا.
اور بنی اسرائیل کی طرح تم یہ عہد توڑ مت دینا، جو بات تم نے کی ہے اس کے پاس رکھنا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے 12 قبائل میں سے 12 نمائندے چنے اور ان کو پھر مقرر کیا گیا، لیکن ان میں سے 10 نے خیانت کی اور اپنے اپنے رشتہ داروں کو بتا دیا۔ اس سے وہ بات پھیل گئی، جو خبر ان کو کہی گئی تھی انہوں نے وہ نہیں چھپائی۔ تو اسی کے بارے میں فرمائیں کہ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، پھر جب انہوں نے بدعہدی کی تو ہم نے ان پر لعنت بھیج دی، ان کے دلوں کو سخت بنا دیا، چنانچہ وہ اللہ کے کلام میں لفظی اور معنوی تحریف پیدا کرنے لگے۔ جن باتوں کو انہیں نصیحت کی گئی تھی کہ ان کا ایک بڑا حصہ فراموش کر بیٹھے، اور ان میں سے چند کے علاوہ آپ کو ہمیشہ ہی ان کی کسی نہ کسی خیانت کی اطلاع ہوتی رہے گی، بس آپ انہیں معاف کر دیجئے، درگزر کر دیجئے، بے شک اللہ احسان اور بھلائی کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے۔ تو وہی بنی اسرائیل کا تذکرہ جاری ہے، اور انہی کے بارے میں جو فرمایا جا رہا ہے کہ ان کا خبث باطن، کہ ان کو جب کہا گیا تھا کہ وہ تورات پر عمل کریں گے اور کنعانیوں سے جنگ کر کے بیت المقدس سے ان کو نکال دیں گے، لیکن انہوں نے کوئی خیال نہیں کیا، کوئی عہد کا پاس نہیں کیا، اسی اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت بھیجی، ان کے دلوں کو سخت کر دیا، اور اس کے نتیجے میں انہوں نے اللہ کے کلام میں تحریف کی اور حضرت عیسیٰ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر دلالت کرنے والی آیتوں کو بدل ڈالا۔ مزید جو فرمایا کہ وہ مومن الذین قالوا انا نصارى، اور جن لوگوں نے کہا ہم نصارہ ہیں، ہم نے ان سے بھی عہد لیا تھا، تو جن باتوں کو انہیں نصیحت کی گئی تھی ان کا ایک بڑا حصہ فراموش کر بیٹھے، پھر ہم نے ان کے درمیان تا قیامت بغض و عداوت پیدا کر دی، اور ان قریب اللہ انہیں ان کے کیے کی خبر دے گا۔ یہ عیسائیوں کا معاملہ بھی مختلف نہیں ہے، ان کا معاملہ بھی وہی ہے جیسے یہودیوں کا تھا، کہ یہودیوں نے بھی اللہ کے احکام کو بھلا دیا، پس پش ڈال دیا، اسی طرح انہوں نے کیا کہ انہوں نے بھی اللہ کی باتوں کو قبول نہیں کیا، بلکہ اس کو بھی پس پش ڈال کے چھوڑ دیا۔ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا، اہل کتاب تمہارے پاس ہمارے رسول آ گئے ہیں، جو تمہارے سامنے تمہاری کتاب کی بہت سی ان باتوں کو بیان کرتے ہیں جنہیں تم چھپایا کرتے تھے، اور بہت سی باتوں کو نظر انداز کر جاتے ہیں۔ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور کھلی کتاب آ چکی ہے۔ تو اہل کتاب کو بتایا گیا کہ دیکھو اللہ نے تمہارے لیے کتنا بڑا احسان کیا ہے کہ تمہارے لیے ایک رسول بھیج دیا ہے جو تمہاری کتاب کے بارے میں تمہیں بتاتا ہے، تو اس میں نور ہے، یہی کتاب مبین ہے جو اللہ کے اس کے ذریعے سلامتی کے راہوں کی طرف ان لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے جو اس کی رضا جوئی میں لگے رہتے ہیں، انہیں اپنی توفیق سے ظلمتوں سے نکال کر نور کی طرف لاتا ہے اور سیدھی راہ کی طرف ان کی رہنمائی کرتا ہے۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، یقیناً وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے کہا بے شک اللہ مسیح ابن مریم ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کی جانب سے پھر کسی کو کچھ بھی اختیار حاصل ہے کہ اگر اللہ مسیح ابن مریم اور اس کی ماں اور تمام اہل زمین کو ہلاک کرنا چاہے تو وہ آڑے آ جائے؟ ہے کوئی ایسا؟ اور آسمان اور زمین اور ان کے درمیان کی ہر چیز کا مالک صرف اللہ ہے، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو یہ ان کا نصارہ کا غلو اور ان کا حد درجے کی زیادتی کہ انہوں نے مسیح ابن مریم کو ہی اللہ کا درجہ دے دیا، خدا بنا ڈالا۔ تو اس کو بتا دیا کہ یہ بتاؤ کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے کہ مسیح ابن مریم اور ان کی والدہ حضرت مریم کو اور تمام لوگوں کو ختم کرنا چاہے تو کوئی روک سکتا ہے کوئی طاقت؟ یہی بتانے کے لیے کہ اصل طاقت تو اللہ کی ہے اور کوئی اس میں کچھ نہیں کر سکتا۔ وقالت اليہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ، اور یہود و نصارہ کہتے ہیں ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے چہیتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ پھر وہ تمہیں تمہارے گناہوں کی وجہ سے عذاب کیوں دیتا ہے، بلکہ تم بھی اس کے پیدا کیے ہوئے انسان ہو، وہ جسے چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے، اور آسمان اور زمین میں ان کے درمیان ہر چیز کی بادشاہت اللہ کے لیے، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو یہ ان کی دوسری گمراہی، جب انہوں نے کہا تو ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں، محبوب ہیں، لاڈلے ہیں، چہیتے ہیں، ہمیں تو کچھ نہیں ہوگا، ہم تو سیدھے جنت میں جائیں گے، تھوڑی بہت ہمیں آگ لگے گی یا پٹائی ہوگی، اس کے بعد ہم جنتی ہیں۔ تو اسی کا انکار کر دیا کہ نہیں، یہ نہیں، تم بھی جیسے دوسرے انسان ہیں، تم بھی انسان ہو، اسی طرح تمہارا معاملہ بھی وہی ہے، جسے اللہ کا فیصلہ ہوگا، جس کو چاہے بخش دے، جس کو چاہے عذاب میں ڈال دے، یہ اس کا معاملہ ہے۔ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم، اہل کتاب ایک مدت تک سلسلہ انبیاء کے انقطاع کے بعد ہمارے رسول تمہارے پاس آ گئے ہیں،
جو ہمارے احکام تمہارے سامنے صاف صاف بیان کرتے ہیں، تاکہ ایسا نہ ہو کہ تم کہنے لگو کہ ہمارے پاس تو کوئی خوشخبری دینے والا، ڈرانے والا آیا ہی نہیں تھا۔ یہ کہو کہ کوئی نہیں آیا ہمارے پاس، بس تمہارے پاس ایک خوشخبری دینے والا، ڈرانے والا آ گیا ہے۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو یہاں پر بھی یہ بتا دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اسی قول سے کہ تاکہ تم یہ کہہ نہ سکو، اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا ہے، بشیر بھی نذیر بھی، اور یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر بنی اسرائیل کا مزید تذکرہ فرمایا اور ان کی ڈھٹائی کا، جو اس میں فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا ہے میری قوم تم اپنے اوپر اللہ کے احسان کو یاد کرو، تو اس نے تمہیں انبیاء پیدا کیے، تمہیں بادشاہ بنایا، تمہیں وہ دیا جو جہان والوں میں سے کسی کو نہیں دیا۔ یہ دیکھیے کہ ان کے لیے کتنا بڑا اللہ تعالیٰ کی طرف سے احسانات ہیں، کتنے بڑے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے نعمتیں ہیں، لیکن یہ ماننے والے نہیں۔ اے میری قوم تم لوگ اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، اور تم لوگ اپنی پیٹھ پھیر کر مت بھاگو، ورنہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے بن جاؤ گے۔ تو یہ ان سے کہا گیا کہ اب چلو بیت المقدس تمہارے سامنے ہے، تمہارے لیے لکھ دیا ہے، جاؤ داخل ہو جاؤ تو تمہارا بن جائے گا۔ تو ان لوگوں نے کہا اے موسیٰ اس زمین میں تو ایک بہت طاقتور قوم ہے، بڑے ہی طاقتور لوگ ہیں، جب تک لوگ وہاں سے نہیں نکلیں گے ہم لوگ وہاں ہرگز نہیں جائیں گے، اگر وہاں سے نکل جائیں گے تو ہم پھر داخل ہو جائیں گے۔ بھئی یہ کیا ہوا؟ اصل تو یہی ہے کہ جاؤ دیکھو نکالو ان کو، جنگ کرو ان سے، لیکن یہ ڈر کے مارے وہیں بیٹھ گئے کہ نہیں یہ عمالقہ ہیں، ہم ان کو کیسے لڑ سکتے ہیں، ہم ان سے نہیں لڑ سکتے۔ قالوا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین، لوگوں نے کہا ہے موسیٰ اس زمین میں تو بہت طاقتور قوم ہے، جب تک لوگ وہاں سے یہ نہیں نکلیں گے ہم لوگ وہاں نہیں جائیں گے، اگر وہ وہاں سے نکل جائیں گے تو ہم ضرور وہاں داخل ہو جائیں گے۔ اللہ سے ڈرنے والے دو آدمیوں نے کہا جن پر اللہ کا انعام تھا کہ تم لوگ ان پر حملہ کر کے دروازے میں داخل ہو جاؤ، جب دروازے میں داخل ہو جاؤ گے تو یقیناً تم غالب آ جاؤ گے، اگر تم مومن ہو صرف اللہ پر بھروسہ رکھو۔ تو ان میں سے جو سارے لوگ یہ انکار کر کے بیٹھ گئے، صرف دو آدمی جو ہیں وہ اٹھے اور انہوں نے جو کہا کہ ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ تو یہ دو اللہ کے نیک بندے تھے، ان کا ذکر فرمایا۔ قالوا یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا، ان لوگوں نے کہا موسیٰ جب تک یہ لوگ بیٹھے ہیں وہاں ہم لوگ وہاں کبھی نہیں جائیں گے، تم اور تمہارا رب جاؤ دونوں مل کر جنگ کرو، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں۔ یہ دیکھیں ان کی ڈھٹائی اور ان کی جرأت اور جسارت کے نبی سے کہہ رہے ہیں جاؤ تم جا کے لڑو، تم اور تمہارا رب جا کے لڑو، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں۔ یہ دیکھیں کتنے ڈھیٹ قسم کے یہ لوگ ہیں یہودی، جو کسی طور پہ بھی اللہ کی بات کو، اللہ کے رسول کی بات کو ماننے کو تیار نہیں تھے۔ موسیٰ نے کہا ہے میرے رب مجھے اپنے اور اپنے بھائی کے علاوہ کسی پر کوئی اختیار حاصل نہیں ہے، بس تو ہمارے ان نافرمانوں کے درمیان فیصلہ کر دے۔ تو اللہ کا فیصلہ آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو وہ زمین 40 سال تک ان پر حرام کر دی گئی ہے، وہ لوگ زمین میں سرگرداں پھرتے رہیں گے، بس آپ ان نافرمانوں پر افسوس نہ کریں۔ اور اس سے اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ آ گیا کہ اب یہ اس قابل نہیں ہے کہ اب وہ سرزمین مقدس پر قدم رکھیں۔ 40 سال تک کے لیے ان کے لیے حرام کر دی گئی، اور ان کو پھر وہ صحرا میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیا گیا۔ اب یہ صحرائے سینا میں بھٹکتے رہے یہاں تک کہ یہ سب مر گئے، ختم ہو گئے، اور نئی نسل اللہ نے پیدا کی جو کہ آزاد تھی اور جو کہ اس قابل تھی کہ وہ اللہ کے دین کے مطابق چل سکے۔ تو یہ ہے اللہ کی طرف سے ان لوگوں کے لیے کہ ان لوگوں نے جو اللہ کے ساتھ اس قسم کی جو حرکتیں کی جیسے ذکر کیا گیا ہے، تو یہ اس قابل نہیں تھے کہ اللہ کے احکام کے مطابق چل سکے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، آپ لوگوں کو آدم کے دونوں بیٹوں کا سچا واقعہ سنا دیجیے۔ جب دونوں نے اللہ کے لیے نذرانے پیش کیے تو ان میں سے ایک کی طرف سے قبول کر لیا گیا، دوسری کی طرف سے قبول نہیں کیا گیا۔ اس نے پہلے سے کہا میں تجھے قتل کر دوں گا، پہلے نے کہا اللہ صرف تقوی صاحب تقوی لوگوں کے نذرانے قبول کرتا ہے، اگر تم مجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ میری طرف بڑھاؤ گے تو میں تمہیں قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ تمہاری طرف نہیں بڑھاؤں گا، میں کچھ نہیں کروں گا۔ بے شک میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو سارے جہان کا پالنہار ہے، میں چاہتا ہوں کہ میرا گناہ اور تمہارا گناہ تمہارے ہی سر جائے، پھر تم جہنمیوں میں سے ہو جاؤ، اور ظالموں کو ایسے ہی بدلہ ملتا ہے۔ پھر اس کے نفس نے اس کی نظر میں اپنے بھائی کا قتل آسان بنا دی، چنانچہ اس نے قتل کر دیا،
اور بڑے ہی نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ پھر اللہ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کو کریدنے لگا تاکہ اسے سکھائے کہ وہ اپنی بھائی کی لاش کو کیسے چھپائے۔ اس نے کہا اے افسوس، کیا میں اتنا مجبور ہوں کہ اس کوے کے ہی مانند ہوتا اور اپنے بھائی کی لاش کو چھپا دیتا۔ پھر وہ افسوس کرنے لگا۔ اس طرح حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹے حابیل اور قابیل کا قصہ بیان کیا گیا کہ یہ دونوں جنہوں نے اپنی اپنی قربانیاں پیش کی، ایک کی قربانی تو قبول ہو گئی اللہ کے ہاں، اس نے اخلاص سے پیش کی تھی، دوسرے کی قربانی قبول نہیں ہوئی، اس کے اخلاص نہیں تھا، اس نے غصے میں آ کے دوسرے نے پہلے کو قتل کر ڈالا۔ یہی ہے کہ اب پریشان تھا کہ اب میں کیا کروں اس لاش کا۔ یہ روئے زمین پر پہلا قتل تھا جو اس طرح ہوا اور اس طرح وہ مارا گیا۔ تو اللہ نے کوے کو بھیجا، جاؤ تم بتاؤ اس کو۔ تو کوے نے بھی زمین کو کرید کے بتایا کہ یہاں پہ زمین کھودو اور اس لاش کو دفن کرو۔ یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد جو فرمائیں کہ من اجل ذلک، اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل کے بارے میں یہ حکم جاری کر دیا کہ جو شخص کسی آدمی کو بغیر کسی مقتول کے بدلے یا زمین میں فساد پھیلانے کے قتل کر ڈالے گا تو گویا اس نے تمام لوگوں کو قتل کر ڈالا، اور جو شخص کسی آدمی کو بچا لے گا تو گویا اس نے تمام انسانیت کو بچا لیا۔ اور ہمارے بہت سے انبیاء اور رسول اپنے بنی اسرائیل کے پاس کوئی نشانیاں لے کر آئے، لیکن اس کے بعد ان میں سے بہت سے زمین میں سے حد سے تجاوز کرنے والے ہی رہے۔ تو بنی اسرائیل کے بارے میں یہ بتا دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے قتل و غارت جو ہو رہی تھی کہ ایک آدمی کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، اور ایک آدمی کی جان بچانا پوری انسانیت کی جان بچانا ہے، یہ ہمارا حکم تھا۔ لیکن یہ لوگ باوجود یہ کہ ہم نے رسول بھیجے، نبی بھیجے، یہ ماننے کو تیار نہیں تھے۔ فوجداری قانون کی بھی 2 آیات میں اس کی بھی احکام بتاتی ہے۔ انما جزاء الذین اللہ ورسولہ، جنگ کرتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلانے میں لگے رہتے ہیں، ان کا بدلہ یہ ہے کہ انہیں قتل کر دیا جائے، یا انہیں سولی پر چڑھا دیا جائے، یا ان کے ہاتھ پاؤں مخالف جانب سے، یا انہیں جلا وطن کر دیا۔ یہ رسوا کے لیے دنیا میں ہے اور آخرت میں انہیں عذاب عظیم دیا جائے گا۔ مگر وہ لوگ جو تمہاری گرفت میں آنے سے پہلے توبہ کر لیں، اللہ بڑا مغفرت کرنے والا، بڑا مہربان۔ لوگوں کے بارے میں فرما دیا ہے جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں، تو یہ وہی ہے کہ اطلاق اس کا ہو سکتا ہے کفر ہے، ڈاکہ زنی ہے، لوٹ مار ہے، دہشت گردی ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جن کو یہ سزائیں دی جا سکتی ہیں ان کے جرائم کے مطابق۔ قتل کیا ہے تو قتل کر دیا جائے گا، قتل کے ساتھ کوئی اور جرم کیا ہے تو انہیں سولی پر بھی چڑھایا جائے گا، اور صرف ڈاکہ ڈالا ہے تو ہاتھ پاؤں کے کاٹے جائیں گے، اور مزید انہوں نے کوئی اور جرم کیے ہیں تو ان کو جلا وطن بھی کر دیا جائے گا۔ تو یہ 4 سزائیں بتائی گئیں ان لوگوں کے لیے جو اس قسم کی سزائیں جرائم کرتے ہیں اور اس قسم سے فساد پھیلاتے ہیں، ان کے بارے میں واضح کر دیا۔ اگر وہ توبہ کر لیں اور واقعی معلوم ہو جائے کہ واقعی وہ توبہ کرنے والے ہیں تو ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اس تک وسیلہ تلاش کرو، اس کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تمہیں کامیابی حاصل ہو۔ تو یہاں پہ وسیلہ سے مراد یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنا، قرب حاصل کرنے کے لیے یہ فرمایا گیا کہ اللہ کا تقویٰ کرو اور پھر وہ اس سے قرب حاصل کرنے کی کوشش کرو، اللہ کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تم فلاح پانے والے بن جاؤ۔ تو یہ توسل کیا ہے؟ تو 3 معنوں کے ذریعے ہم دیکھتے ہیں، جسے کہ بتایا گیا ہے کہ واجبات اور مستحبات کی ادائیگی کے ذریعے اللہ کی قربت حاصل کی جائے، کہ اللہ کی عبادت کے ذریعے سے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور دعا ہے اور شفاعت کروانا ہے، اس کا معاملہ ہے کہ اس کے ذریعے سے کیا جائے، کہ اللہ تعالیٰ جسے دعائیں کرواتے تھے، صحابہ کرام آپ سے کرواتے تھے، شفاعت کرواتے تھے، اور پھر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ذریعے سے توسل، تو یہ ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو آپ کی ذات کی قسم دلانا، ان کی ذات کے ذریعے سوال کرنا، تو یہ چیز صحابہ کرام سے ثابت نہیں ہے۔ تو اصل کیا ہے جو ہمیں ملتی ہے؟ وہ 3 چیزیں وہ ملتی ہیں کہ جن کے ذریعے سے صحیح معنی میں وہ توسل ہو سکتا ہے، وسیلہ کیا جا سکتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنی، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اس سے اللہ کو پکارو، اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، اللہ تعالیٰ کو پکارو، وہ تمہاری مدد کرے گا۔ تو یہ ہے اسماء حسنی کے ذریعے سے۔ دوسرا کیا ہے؟
دوسرا جو ہے نیک اعمال کے ذریعے سے، بلکہ نیک اعمال کو وسیلہ بنایا جا سکتا ہے، جیسے کہ وہ غار والی حدیث میں آتا ہے جس میں وہ 3 آدمی پھنس گئے تھے، کہ اللہ سے دعائیں کی انہوں نے، اپنے اعمال پیش کیے، اپنے اعمال پیش کیے کہ ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا، اللہ تیرے لیے کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر رحم فرمایا اور ان کو اس مصیبت سے جان دلا دی، یہ نجات مل گئی، تو یہ بھی اعمال کا وسیلہ ہے۔ تیسری چیز وہ ہے جو کسی نیک آدمی سے دعا کے لیے کہا جائے کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں، جیسے کہ حضرت عمر نے حضرت عباس سے کہا کہ آپ ہمارے لیے دعا کیا جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ نہیں گئے، روضے پہ نہیں گئے کہ وہاں ان سے کہتے کہ آپ دعا کریں ہمارے لیے، نہیں، بلکہ حضرت عباس جو ایک زندہ شخصیت تھے اور ایک نیک شخصیت تھے، اہل بیت میں سے تھے، ان سے کہا کہ آپ دعا کیجیے ہمارے لیے۔ تو یہ ہیں وہ 3 طریقے جس کے ذریعے سے وہ وسیلہ یا توسل ہو سکتا ہے، اور اسی کے بارے میں فرمایا گیا ان الذین کفروا لو ان لهم ما فی الارض جميعا، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اگر ان کے پاس اور ہوں تاکہ آپ سے بچا لیں، تو وہ ساری چیزیں ان کی جانب سے قبول نہیں کی جائیں گی، ساری دنیا کا وہ سونا لے آئیں، چاندی لے آئیں، روپیہ، دولت، مال، سب کچھ لے آئیں، لیکن جان نہیں چھوٹے، وہاں یہ چیزیں نہیں چلیں گی۔ تو اسی لیے فرمایا کہ ان کے لیے تو دردناک عذاب دیا جائے گا، وہ لوگ آگ سے نکلنا چاہیں گے لیکن کبھی بھی نکل نہ پائیں گے، انہیں دائمی عذاب دیا جائے گا۔ پچھلی آیات میں وہ ڈاکہ زنی اور رہزنی کی بات ہوئی، اب یہاں پہ چوری کی سزا بیان کر دی گئی، اور چور مرد اور چور عورت کے ہاتھ کاٹ ڈالو، ان کے کیے کا بدلہ اللہ کی طرف سے عذاب کے طور پر، اللہ بڑی عزت والا، بڑی حکمت والا ہے۔ پھر جس نے اپنے اوپر اس ظلم کے بعد توبہ کر لی، اپنی اصلاح کر لی، تو بے شک اللہ اسے معاف کر دے گا، بے شک اللہ بڑا مغفرت کرنے والا، بڑا مہربان ہے۔ تو یہ بتا دیا گیا کہ یہ چوری، یہ حد جاری کرنا اس کے لیے ہے کہ جس نے باقی چوری کی ہے، اور اس میں پھر جیسے کہ حدیث سے بتا دیا گیا اس کا نصاب ہے، اس نصاب کے مطابق اگر وہ مسروقہ سامان ہے تو اس سے کم ہے تو نہیں کاٹا جائے گا، یہ واضح کر دیا گیا، اور اس کی دوسری شرائط ہیں جو کہ احادیث میں آ گئی ہیں۔ فرمایا کہ علم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا آپ نہیں جانتے کہ آسمان اور زمین کا مالک صرف اللہ ہے، وہ جسے چاہے گا عذاب دے گا، جسے چاہے گا معاف کر دے گا، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا گیا کہ اے رسول، جو لوگ کی طرف نہ بنا دیں، آپ کیوں اس پہ غام کرتے ہیں؟ چاہے وہ آئے اور ان کے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا، اور چاہے یہودیوں میں سے ہوں، یہ لوگ جھوٹ بولنے کے لیے دوسروں کی باتیں کان لگا کر سنتے ہیں، اور کچھ ایسے لوگوں کے لیے کان لگاتے ہیں جو آپ کے پاس نہیں آئے، کلام کو اس کی جگہوں سے بدل دیتے ہیں، کہتے ہیں اگر تمہیں یہ حکم دیا جائے تو اسے لے لو، اور اگر یہ نہ دیا جائے تو بچو، اور جسے اللہ گمراہ کرنا چاہے اس کے لیے جن کے دلوں کو اللہ پاک کرنا نہیں چاہتا، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ تو یہاں پر بھی انہی کافروں، مشرکوں، یہودیوں، ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ دیکھیں یہ کیا کچھ کر رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ ان کا کام ہی یہی ہے، کہ کفر، کافر اور یہودی عیسائی یہی آپ کو تنگ کریں گے، تو آپ غم نہ کریں، بلکہ اللہ سے کریں، اللہ سے تعالیٰ پھر جیسا بھی ہوگا ان کے ساتھ فیصلہ کر دے گا۔ یہ فرمایا ان کے بارے میں، یہ لوگ جھوٹ بولنے کے لیے دوسروں کی باتوں پر کان لگاتے حرام خور ہیں، بس اگر وہ لوگ آپ کے پاس آئیں تو ان کے درمیان فیصلہ، اگر آپ ان سے منہ پھیر لیں گے تو آپ کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکیں گے، اور اگر آپ فیصلہ کریں گے تو ان کے درمیان عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کیجئے، بے شک اللہ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اور یہ لوگ کس طرح آپ کو حکم بناتے ہیں، حالانکہ ان کے پاس تورات ہے جس میں اللہ کا فیصلہ موجود ہے، پھر بھی اس کے بعد منہ پھیرتے ہیں، یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ تو انہیں یہودیوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ آپ سے اس کے مطابق فیصلہ کریں، لیکن یہ ماننے والے ہی نہیں ہیں۔ رات نازل کی تھی جس میں ہدایت اور روشنی تھی، اس کے مطابق وہ انبیاء جو اللہ کے فرما بردار تھے، یہودیوں کے لیے فیصلے کرتے تھے، اللہ والے علماء فیصلہ کرتے تھے، اس لیے کہ انہیں اللہ کی کتاب کی حفاظت کا حکم دیا گیا تھا، اور وہ اس کے اللہ کی طرف سے نازل شدہ کتاب ہونے کے گواہ تھے۔ پس تم لوگوں سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو،
میری آیتوں کے بدلے گھٹیا چیزیں مت خریدو، اور جو اللہ کی طرف سے نازل شدہ حکم کے مطابق فیصلہ نہیں کریں گے وہی لوگ کافر ہیں۔ یہی انہی کے یہودیوں کا ہی تذکرہ آ رہا ہے کہ ان لوگوں نے کیا کچھ نہیں کیا، کہ تورات کو پس پش ڈال کے، تورات میں تحریفات کر کے تورات کو پھینک دیا، اور اس کے بعد پھر وہ اپنے ہی فیصلوں میں، اپنے ہی باتوں میں لگ گئے۔ اسی لیے فرمایا کہ ان سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مجھ سے ڈرو۔ اور پھر تورات کے حوالے سے ہی فرمایا کہ ہم نے اس تورات میں ان کے لیے حکم جاری کر دیا تھا کہ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے دانت، اور زخموں میں بھی بدلہ ہے، اور جو شخص اسے معاف کر دے گا وہ اس کے لیے کفارہ بن جائے گا۔ جو لوگ اللہ کی طرف سے نازل شدہ حکم کے مطابق فیصلہ نہیں کریں گے وہی لوگ ظالم ہیں۔ تو یہاں پر بھی دیکھ لیجئے کہ یہ صاحب بتا دیا گیا کہ ہم نے کس طرح یہ قصاص کا قانون اس میں بھی رکھا تھا، تورات میں بھی، اور یہی قانون اسلام میں بھی ہے، اس دین میں بھی ہے کہ جو بھی ہو، جان ہے تو جان لی جائے گی، آنکھ پھوڑی ہے تو اس کی آنکھ پھوڑی جائے گی، اس نے اس کی ناک کاٹی ہے تو اس کی ناک کاٹی جائے گی، کان کاٹا ہے تو کان کاٹا جائے گا، دانت توڑا ہے تو دانت توڑا جائے گا۔ یعنی اس طرح حتیٰ کہ جو زخم ہے، کسی نے کوئی زخم لگا دیا ہے، والجروح قصاص، تو اس کے مطابق ہی اتنا زخم اس کے لگایا جائے گا۔ اس نے ہڈی توڑی ہے تو اس کی بھی ہڈی توڑی جائے گی، اگر وہ نہیں ہو سکتی تو پھر اس کی دیت ادا کرنی پڑے گی۔ تو یہ سارے احکام اللہ تعالیٰ نے دے دیے تھے تورات میں، اور اس کے باوجود یہ ماننے کو تیار نہیں ہے، تو اب یہ قرآن کریم میں بھی آ گئے، تو لہذا اسی کو بتائی اللہ کی طرف سے نازل شدہ حکم کے مطابق فیصلہ نہیں کرے گا تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَم، اور ہم نے ان انبیاء کے بعد عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا، اس حال میں کہ وہ اس تورات کی تصدیق کرتے تھے جو ان سے پہلے آ چکی تھی۔ ہم نے انہیں انجیل دی جس میں ہدایت اور روشنی تھی، اس تورات کی تصدیق کرتی تھی جو ان سے پہلے آ چکی تھی، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے مکمل ہدایت اور نصیحت تھی۔ تو یہاں پہ انجیل کا تذکرہ بھی فرما دیا کہ عیسائیوں نے جو حرکتیں کی ان کا بھی بتا دیا کہ ان کا معاملہ تھا کہ ان کے لیے وہ ہدایت تھی، نصیحت تھی، لیکن انہوں نے بھی نہیں مانا۔ اور انجیل والوں کو چاہیے کہ اسی کے مطابق فیصلہ کریں جو اللہ نے اس میں نازل کیا ہے، اور جو لوگ اللہ کی طرف سے نازل شدہ حکم کے مطابق فیصلہ نہیں کریں گے تو پہلے کافر کہا، پھر ظالم کہا، پھر فاسق کہا۔ تو یہ انسان کی اپنی اپنی جو اس کی کیفیت اس کے مطابق جو یہ سمجھتا حکم کتاب کہ اس کو مانا جائے، اس کو نافذ کیا جائے آج کے اس دور میں، تو وہی کافر ہے، اس لیے کہ اس نے صاف انکار کر دیا۔ دوسرے کو ظالم کہا گیا کہ وہ مانتا تو ہے لیکن کرتا نہیں، مانتا ہے ہاں اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ کا حکم ہے، اللہ کا قانون ہے، یہ شریعت ہے، سب کچھ ہے، لیکن مانتے نہیں، تو یہ ظالم ہے کہ اس نے نہیں مانا۔ اور تیسرا یہ ہے جس کو فاسق کہا گیا ہے کہ جو اللہ کے اس حکم کو بھی لیتے ہیں، کرتے ہیں، لیکن اس میں بھی اپنی ملاوٹ کر دیتے ہیں اور اس کو پوری طرح نافذ نہیں کرتے ہیں، کبھی ادھر سے لے لیا کبھی ادھر سے لے لیا، تو یہی وہ فاسق ہیں، ان کے بارے میں بھی بتا دیا۔ اور ہم نے آپ پر برحق کتاب نازل کی ہے، وہ اس کتاب کی تصدیق کرتی ہے جو اس سے پہلے آ چکی ہے، اس پر غالب مطابق فیصلہ کیجیے جو اللہ نے نازل کی ہے۔ ہم نے تم دستور اور راستہ مقرر کر دیا ہے، اگر تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن وہ چاہتا تھا ہر ایک کو جو دین دیا ہے اس کے مطابق تمہیں آزمائے، بس تم لوگ نیک اعمال کی طرف سبقت کرو، تم سب کو اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، پھر وہ تمہیں ان باتوں کی خبر کر دے گا جن میں تم آپس میں اختلاف کرتے تھے۔ تو اس آیت میں بھی یہ فرما دیا گیا کہ آپ صرف اسی کتاب کے مطابق فیصلہ کیجئے جو اللہ نے آپ پر نازل کی، تو یہودی ہوں یا عیسائی ہوں بھی لیکن ماننا پڑے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو ایک ہی امت بنا دیتا، سارے مسلمان ہوتے، کوئی کافر مشرک منافق کوئی نہ ہوتا، لیکن اس پہ آزمائش کیسے ہوتی؟ اللہ تعالیٰ نے آزمانا تھا کہ میں نے تمہیں عقل دی ہے، شعور دیا ہے، سمجھ بوجھ دی ہے، تو تم دیکھو کہ کیا حق ہے، سوچو سمجھو غور فکر کرو اس پر، اور اس کے بعد قبول کرو، یہ ہے اصل مقصد۔ اس کے تب تو تمہیں
دیکھا جائے گا کہ واقعی تم نے سوچ سمجھ کے قبول کیا ہے. لیکن آنکھیں بند کر کے کوئی پتہ ہی نہیں ہے کیا ہوا، تو ظاہر ہے کہ یہ اللہ کا منشا نہیں ہے. وہ چاہتا ہے کہ تم غور فکر کے بعد قبول کرو. وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور ہم نے آپ پر یہ حکم بھی نازل کیا کہ آپ ان کے درمیان اسی کتاب کے مطابق فیصلہ کیجئے، قرآن کے مطابق جو اللہ نے آپ پر نازل کی ہے. ان کی خواہشات کی پیروی مت کیجئے، ان سے ہوشیار رہیے، کہیں آپ کو کسی ایسے حکم سے بہکا نہ دیں جو اللہ نے آپ پر نازل فرمایا ہے. اور اگر وہ لوگ اعراض کریں تو جان لیجئے کہ اللہ چاہتا ہے کہ انہیں ان کے بعض گناہوں کی سزا دے. بے شک اکثر لوگ فاسق و نافرمان ہوتے ہیں. تو انہی لوگوں کے بارے میں بتا دیا گیا کہ آپ ان کی کسی بات کو نہ مانیں، آپ بس قرآن کے مطابق فیصلہ کر دیں. اگر یہ مانتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں مانتے تو اللہ تعالیٰ ان کا فیصلہ خود کر دے گا. کیا لوگ اور جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ ایمان و یقین رکھنے والوں کے لیے اللہ کے فیصلے سے بہتر کس کا فیصلہ ہو سکتا ہے؟ تو یہی بتا دیا کہ جاہلیت کی شریعت نہیں چلے گی، وہ نہیں مانی جائے گی. اور یہ اللہ کا جب فیصلہ آ چکا ہے تو اس سے بڑھ کر فیصلہ کون سا ہو سکتا ہے؟ اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے. اس کے بعد اگلی آیت میں یہود اور عیسائیوں کے جرائم کے بعد پھر مسلمانوں کو ہدایات دی گئی ہیں. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو یہود و نصارہ کو اپنا دوست مت بناؤ. وہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں، اور تم میں سے جو کوئی انہیں دوست بنائے گا وہ بے شک انہی میں سے ہو جائے گا. بے شک یہ اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا نہیں ہے. یہ آپس میں دوستیاں ان کی، آپس میں ایک دوسرے کو دم بھرتے ہیں. تمہارا کیا کریں گے؟ یہ تمہارے لیے کبھی مخلص ہو ہی نہیں سکتے. تو لہذا اگر کوئی دوستیاں کرے گا تو وہ پھر انہی میں سے ہو جائے گا، وہ پھر مسلمان نہیں رہے گا. اس لیے آپ ان لوگوں کو جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے دیکھ رہے ہیں کہ ان میں سے مل جانے کے لیے جلدی کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ ڈر ہے ہمیں کوئی مصیبت لاحق ہو جائے گی، بس توقع ہے کہ اللہ مسلمانوں کے لیے فتح یا اپنے پاس سے کوئی اور چیز بھیج دے، پھر وہ ان باتوں پر نادم ہوں جنہیں اپنے دلوں میں چھپا رکھا تھا. یہ بتایا کہ یہ وہی لوگ منافق ہیں. تو وہ لوگ جو ہیں وہ اسی بات پہ ہوتے ہیں کہ کسی طرح ہمیں تعلق ہمارے یہودیوں سے ہو جائیں، عیسائیوں سے ہو جائیں، ہمیں کچھ فائدہ ہو جائے، ہمیں یہ مل جائے، ہمیں وہ مل جائے. تو فرمایا کہ دیکھو تم دوستی مت کرنا. وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور ایمان والے کہیں گے کیا یہی ہیں وہ لوگ جو اللہ کے نام کی بڑی شدید قسمیں کھایا کرتے، بڑی بڑی قسمیں کھا کر کہتے تھے کہ وہ لوگ یقیناً تمہارے ساتھ ہیں. ان کے اعمال ضائع ہو گئے اور گھاٹا اٹھانے والے ہو گئے. یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اے ایمان والو تم میں سے جو کوئی اپنے دین سے پھر جائے گا تو اللہ تعالیٰ ان قریب ایسے لوگوں کو لائے گا جن سے اللہ محبت کرے، اور وہ اللہ سے محبت کرے گی، جو مومنوں کے لیے جھکنے والے، کافروں کے لیے سخت ہوں گی، اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے. یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، وہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے. اللہ تعالیٰ بڑا بخشش والا، بڑا علم والا ہے. یہ ان لوگوں کے بارے میں بتا دیا گیا کہ دیکھو اگر تم یہود و نصارہ کے ساتھ جا کے مرتد ہو جاتے ہو تو اللہ تعالیٰ کا کوئی نقصان نہیں، کچھ نہیں بگاڑ سکتے. اللہ تعالیٰ پھر ایسی قوم کو لے آئے گا جس میں یہ خصوصیات ہوں گی کہ اللہ سے محبت کرنے والے اللہ ان سے محبت کرنے، جو مومنوں کے لیے نرم جھکنے والے، کافروں کے لیے سخت سخت پتھر ثابت ہوتے ہیں جس کو کوئی ہضم نہیں کر سکتا، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے، کسی ملامت سے نہ ڈرنے والے. تو یہ ہیں اللہ کے نیک بندے جو آئیں گے اور پھر وہ اللہ کی عبادت کریں گے. بے شک تم لوگوں کے دوست اللہ اور اس کے رسول اور مومن ہیں. یہی تمہارے تین دوست یہی ہے، اللہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور یہ مومن ہے جو نمازوں کو ان کے صحیح اوقات میں ادا کرنے کی پابندی کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ کے لیے خشوع و خضوع اختیار کرنے والے ہوتے ہیں. اور جو اللہ اور اس کے رسول اور مومنوں سے دوستی رکھے گا بے شک اللہ والے ہی غالب ہوں. تو غلبہ اسی وقت حاصل ہوگا جب اللہ اور اس کے رسول سے دوستی ہوگی، مومنوں سے دوستی ہوگی، یہود و نصارہ سے دوستی نہیں ہوگی، تو پھر غلبہ ہوگا. انہی کے بارے میں فرمایا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ اللہ والے ہی غالب ہوں گے. اور انہی کو حزب اللہ کہا گیا کہ یہ ہے اللہ کی وہ پارٹی، اللہ تعالیٰ کی جماعت جو اللہ کو ماننے والے ہیں. اے ایمان والو جن اہل کتاب اور کافروں نے تمہارے دین کا مذاق اڑایا، اس کا تماشا بنایا، انہیں اپنا دوست مت بناؤ.
اگر تم اہل ایمان ہو تو اللہ سے ڈرتے رہو، اور جب تم نماز کے لیے بلاتے ہو تو اس کا مذاق اور تماشا بناتے ہیں، یہ اس لیے کہ وہ لوگ عقل و خرد سے بے بہرا ہیں۔ تو یہ ہیں وہ لوگ جن کے بارے میں صاف کہہ دیا گیا کہ یہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ تمہارے دشمن ہیں، تمہاری نماز کے دشمن ہیں، اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ قل یا اہل الکتاب هل تنقمون منا الا ان آمنا باللہ، آپ کہہ دیجئے اے اہل کتاب، تم ہمارے اندر کون سا عیب پاتے ہو سوائے اس کے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس چیز پر جو ہمارے نازل کی گئی اور جو پہلے نازل کی گئی، اور یہ کہ تم میں سے اکثر لوگ فاسق ہیں۔ تو ہمارا تو یہ ہے بس کہ ہم تو ایمان لانے والے ہیں۔ تو آپ کہہ دیجئے کیا میں تمہیں بتاؤں کہ اللہ کے نزدیک انجام کی حیثیت سے ان سے برا کون ہے؟ جس پر اللہ نے لعنت بھیجی، جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا، جنہیں اللہ تعالیٰ نے بندر اور سور بنا دیا، جنہوں نے شیطان کا ٹھکانہ بدترین ہوگا، اور یہ لوگ راہ راست سے بہت دور جا چکے ہیں۔ اسی لیے یہاں پہ یہود یا منافقین، ان سب کا ذکر کر دیا گیا کہ یہ ہیں وہ لوگ جو کہ کسی طور پہ بھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ اور جب وہ لوگ تم مسلمانوں کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، حالانکہ وہ اپنے دل میں کفر لے کر آئے تھے اور اسے لیے وہ واپس چلے گئے۔ ان کے رازوں کو اللہ خوب جانتا ہے، یہ لوگ کیا چاہتے ہیں، کیا کر رہے ہیں۔ اور آپ ان میں سے بہتوں کو دیکھتے ہیں کہ ارتکاب گناہ، ظلم و عدوان، حرام خوری میں ایک دوسرے سے آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ یقیناً ان کے کرتوت بہت ہی برے ہیں۔ تو انہیں یہودیوں اور منافقین کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ جھوٹ بولنے میں، معصیت اور گناہ کرنے میں، زیادتیاں کرنے میں، ظلم کرنے میں، حرام خوری کرنے میں کتنے آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ کوئی شرم نہیں، کوئی حیا نہیں ان کو، اور آگے بڑھتے ہیں اور کرنا چاہتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا کہ لولا ینہاہم الربانیون والاحبار، ان کو اللہ والے، ان کے علماء انہیں بری بات کہنے اور حرام خوری سے کیوں نہیں روکتے؟ یقیناً ان کا کردار بہت برا، یہ اور برائی ان کو روکتے بھی نہیں تھے، نہی عن المنکر تھا ہی نہیں، بلکہ وہ صرف زبانی نصیحت تھی لیکن منکر سے روکتے نہیں تھے۔ اور یہودیوں نے کہا، ان کا ایک اور جرم بیان کر دیا کہ یہ دیکھو کتنے جرأت اور جسارت رکھتے ہیں کہ اللہ کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں۔ وقالت اللہ مغلولہ، بندھا ہوا ہے، انہی کے ہاتھ ان کی گردن کے ساتھ باندھ دیے گئے، ان کے اس قول کی وجہ سے ان پر لعنت بھیج دی گئی، بلکہ اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، وہ جس طرح چاہتا ہے خرچ کرتا ہے۔ آپ پر آپ کے رب کی طرف سے جو چیز نازل کی گئی ہے وہ ان میں سے بہت کفر کو بڑھا دیتی ہے۔ ہم نے روز قیامت تک ان کے لیے آپس میں دشمنی اور بغض پیدا کر دیا ہے۔ جب وہ جنگ کی آگ بھڑکانا چاہتے ہیں اللہ اسے بجھا دیتا ہے۔ ان کا کام زمین میں فساد، اللہ فساد برپا کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو یہ ان کے لیے یہاں پول کھول دیے گئے یہودیوں کے، یعنی اللہ کے بارے میں بھی کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بخیل ہے، نعوذ باللہ۔ اور اللہ تعالیٰ جو یہی کہتے ہیں کہ بدترین صفت بیان کر رہے ہیں جو ان کی اپنی صفت ہے، اللہ پر ڈال رہے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ تو بڑے فضل و کرم والا ہے، بڑا جود و سخا والا ہے، جو اپنی مخلوقات کو وہ دیتا ہے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ، اور اگر کتاب ایمان کی راہ اختیار کرتے جنت میں داخل کر دی۔ تورات والانجیل، اگر وہ تورات اور انجیل اور اس قرآن پر عمل پیرا ہوتے جو ان کے رب کی طرف سے ان کے لیے نازل کیا گیا ہے، تو اپنے اوپر سے اور اپنے پاؤں کے نیچے سے روزی پاتے۔ ان میں سے ایک جماعت راہ اعتدال پر چلنے والی ہے اور ان میں سے بہت کے کرتوت بہت برے ہیں۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اگر وہ تورات اور انجیل کو قائم کر دیں، اور قرآن کو بھی، مسلمانوں کو بھی ہے کہ اگر وہ اسلام نافذ کر دیتے ہیں، قرآن نافذ کر دیتے ہیں، تو پھر کیا ہوگا کہ ان کے سروں سے، ان کے پاؤں کے نیچے سے بھی اللہ رزق دے گا، ان کو بہت کچھ دے گا۔ سورہ اعراف میں بھی یہی کہا گیا کہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کہ ہم آسمان اور زمین کی برکتیں کھول دیں گے، لیکن جب ہم کرتے ہی نہیں، اسی لیے پھر ہم روتے رہتے ہیں۔ منہم امۃ مقتصدہ، ان میں ایک جماعت راہ اعتدال پر چلنے والی ہے، لیکن بہت اس میں سے برے کرتوت والے ہیں۔
یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول آپ پر آپ کے رب کی جانب سے جو نازل کیا گیا اسے پہنچا دیجیے۔ اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو گویا آپ نے اس کا پیغام نہیں پہنچایا، اور اللہ لوگوں سے آپ کی حفاظت فرمائے گا، بے شک اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم دیا گیا کہ آپ کو جو مکلف کیا گیا ہے پیغام پہنچانے کا، تو یہ پیغام پہنچا دیجئے۔ اور اصل چیز حفاظت وہ اللہ کے ذمے ہے، وہ اللہ آپ کی حفاظت کرے گا۔ قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء، آپ کہیے اہل کتاب تم کسی بھی دین پر نہیں ہو جب تک کہ تم تورات، انجیل اور اس قرآن پر عمل پیرا نہیں ہوتے۔ جب تمہارے لیے تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، اور جو قرآن آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل کیا گیا ہے، ان میں سے بہت لوگ سرکشی اور کفر کو بڑھا دیتا ہے، بس آپ کافروں پر افسوس نہ کریں۔ یہاں پہ بھی اہل کتاب پہ ہی بتا دیا گیا کہ تم اگر فلاح چاہتے ہو، کامیابی چاہتے ہو، تو تینوں کتابوں کو مانو اور اس کے مطابق عمل کرو تو بات بنے گی، ورنہ نہیں۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا، بے شک اہل ایمان، یہود، بے دین، نصارہ، جو لوگ بھی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لائیں گے، عمل صالح کریں گے، انہیں نہ کوئی خوف لاحق ہوگا اور نہ کوئی غم۔ یہ بتا دیا گیا کہ اللہ کے ہاں جو اصل معیار ہے وہ ایمان اور عمل صالح ہے۔ ایمان لاؤ اللہ پر قیامت کے دن پر اور نیک عمل کرو تو یہ کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو ایمان، پورے ایمان کے تقاضوں کے ساتھ۔ لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل، ہم نے بنی اسرائیل سے عہد و پیمان لیا، ان کے پاس رسولوں کو بھیجا۔ جب بھی کوئی رسول کے پاس کوئی چیز لے کر آیا جو ان کے خواہش کے مطابق نہیں تھی تو انہیں انبیاء کی ایک جماعت کو جھٹلایا اور ان کی ایک جماعت کو قتل کرتے رہے۔ یہ پھر ان کا ذکر فرمایا کہ یہودیوں نے کیا کیا نہیں کیا ہے، ان کا یہ ذکر دوبارہ پھر فرما دیا، اور سمجھ بیٹھے کہ ان کے خلاف کوئی فتنہ کھڑا نہیں ہوگا، اس لیے کہ اندھے اور بہرے ہو گئے۔ پھر اللہ نے ان پر نظر کرم کی، لیکن ان میں سے بہت پھر اندھے اور بہرے ہو گئے۔ اللہ ان کے کرتوتوں کو خوب دیکھنے والا ہے۔ تو یہی یہ بنی اسرائیل کی تاریخ بیان کر دی گئی کہ ان سے کتنے ہی عہد و پیمان لے لیں لیکن یہ ماننے والے نہیں، جب بھی لیا پھر وہی اندھے اور بہرے بن گئے، یہ بات ماننے والے ہی نہیں ہیں۔ اور اس کے بعد پھر عیسائیوں کا جو دوسرا فرقہ ہے اس کی بات بھی کی گئی۔ پہلے وہ کہا گیا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے ہیں، یہاں پر جو دوسرے ہیں ان کے بارے میں فرمایا وَلَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ، کہ بے شک وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے بے شک اللہ مسیح ابن مریم ہی ہیں۔ اور مسیح نے کہا اے بنی اسرائیل تم لوگ اللہ کی عبادت کرو اور جو میرا اور تم سب کا رب ہے، بے شک جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک ٹھہرائے گا اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ تو یہاں پہ بھی ان عیسائیوں کے بارے میں فرمایا کہ ان کے اوپر جو حلولی تھے کہ اللہ عیسیٰ ابن مریم میں حلول کر گیا ہے تو لہذا یہ اللہ بن گئے، یہ وہ حلولی تھے۔ ان کے بارے میں بھی صاف اعلان کہ یہ کافر ہیں، لقد کفر الذین قالوا۔ اور اس کے بعد پھر مزید جو فرمایا دوسرے فرقے کے بارے میں لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، بے شک ان لوگوں نے کفر کا ارتکاب کیا جنہوں نے کہا اللہ تین معبودوں میں سے ایک ہے، باپ، بیٹا، روح القدس، تینوں مل کر ایک، ایک تین، تین ایک۔ ایسا یہ ریاضیات کا وہ کہہ لیجئے کہ گورکھ دھندا ہے جو کبھی حل نہیں ہو سکتا۔ یہ تین ایک کیسے ہو سکتے ہیں، ایک تین کیسے ہو سکتا ہے، تین تین ہوتے ہیں ایک ایک ہوتا ہے، یہ تم نے کیا گورکھ دھندا بنایا ہوا ہے؟ حالانکہ ایک معبود حقیقی کے علاوہ کوئی دوسرا معبود نہیں ہے۔ اگر وہ لوگ اپنی اس بات سے باز نہیں آئیں گے تو ان میں سے کافروں کو دردناک عذاب ہو۔ یہی کافر ہیں جو کہ اللہ کے بارے میں یہ الفاظ کہتے ہیں، کیا وہ اللہ کے حضور توبہ نہیں کریں گے، اس سے مغفرت نہیں طلب کریں گے؟ اللہ تو بڑا معاف کرنے والا، بڑا مہربان ہے۔ اور مسیح ابن مریم ایک رسول تھے اور کچھ نہیں، اللہ کے رسول بنایا گیا ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے کہ ان کو خدا بنا دیا تم نے۔ ان کو کیا بنا دیا تم نے؟ ان سے پہلے بھی بہت انبیاء آ چکے تھے، اور ان کی ماں ایک نیک اور پارسا عورت تھی، دونوں ہی کھانا کھایا کرتے تھے۔ مطلب یہی ہے کہ وہ انسان تھے اور انسان ہی کھانا کھاتا ہے۔ تو عیسیٰ بھی، ان کی والدہ حضرت مریم بھی دونوں کھانا کھاتے تھے، انسان تھے۔ تو فرمایا کہ آپ دیکھ لیجئے، ہم نے اپنی نشان کھول کر بیان کرتے ہیں، پھر دیکھیے کہ وہ کس طرح گم گشتہ راہ ہوئے جا رہے ہیں، پھر بھی وہ صحیح راہ پہ چلنے والے نہیں ہیں۔ آپ کہیے کہ کیا تم لوگ اللہ کے سوا کسی ایسے کی عبادت کرتے ہو جو تمہیں نقصان یا نفع پہنچانے کی قدرت نہیں رکھتا؟ اللہ بڑا سننے والا، بڑا جاننے والا ہے۔
کہ تم جس کو مانتے ہو، جس کے پیچھے بھاگتے ہو، جس کو تم نے خدا بنا رکھا ہے، وہ اس کے پاس کچھ نہیں ہے، کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں ہے، تو لہذا اس سے مانگو جو سمیع ہے، علیم ہے، بصیر ہے۔ قل یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اے اہل کتاب آپ کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب تم لوگ اپنے دین میں ناحق غلو مت کرو، ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی مت کرو جو اس سے پہلے خود گمراہ ہو چکے ہیں اور بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا ہے اور راہ راست سے بھٹک گئے ہیں۔ یہی اہل کتاب کو پھر کہا گیا کہ دیکھو غلو مت کرو، حد سے مت بڑھو، جو اللہ نے بتایا اس پر چلو۔ یہ تم نے اپنے لیے اپنے طور پہ بنا لیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنا دیا، یہی غلو ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام میں اتنا غلو کر دیا تم نے، اور پھر ان لوگوں کی خواہشات کے مطابق نہ چلو جو پہلے ہی گمراہ ہو چکے ہیں، لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں تو ان کے پیچھے چلو گے تو کیا فائدہ ہوگا۔ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے جن لوگوں نے کفر کیا ان پر داؤد اور عیسیٰ ابن مریم کی زبانی لعنت بھیج دی گئی، ایسا ان کی نافرمانی کی وجہ سے ہوا اور وہ لوگ اللہ کے حدود سے تجاوز کرتے تھے۔ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کا معاملہ کہ ان پہ لعنت کس کس نے نہیں کی، اور انہی میں سے فرمایا کہ حضرت داؤد علیہ السلام، عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام، انہوں نے ان پر لعنت کی ان کے گناہوں کی وجہ سے، ان کی زیادتیوں کی وجہ سے۔ اور جو اصل گناہ کیا تھا کہ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، کہ وہ لوگ جس گناہ کا ارتکاب کرتے تھے اس سے ایک دوسرے کو روکتے نہیں تھے، یقیناً وہ جو کچھ کرتے تھے برا تھا۔ تو یہ یہودیوں کی خصلت ہے کہ سامنے غلط بات ہو رہی ہو کہیں گے نہیں جی کوئی بات چلنے دو، جیسے ہم کر رہے ہیں، ہم بھی ہے کہ کوئی غلط کام ہو رہا ہو، غلط بات ہو رہی تو ہم نہیں کہیں گے نہیں ہمیں کیا، یہ خود بھگتے گا، ہم کیوں کریں، ہم کیوں کسی کے پرائے میں دخل دیں، اس کے پاؤں اڑائیں، ہم نہیں کرتے۔ تو یہ وہی خصلت ہے جو کہ یہودیوں کی خصلت تھی کہ وہ اس طرح کوئی برائی دیکھتے تھے اور اس کو پھر کرتے تھے۔ تو فرمایا کہ ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، آپ ان میں سے بہتوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ اہل کفر کو اپنا دوست بنا لیتے ہیں، انہیں اپنے لیے جو کچھ آگے بھیج دیا وہ برا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ ان سے ناراض ہو اور وہ ہمیشہ کے لیے عذاب میں رہیں گی۔ تو یہ ان کا نتیجہ نکلا ان لوگوں کے بارے میں۔ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ، اور اگر اللہ اس کے نبی اور جو قرآن ان پر نازل کیا گیا ہے سب پر ان کا ایمان صادق ہوتا تو ان کافروں کو اپنا دوست نہ بناتے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے بہت فاسق اور نافرمان ہیں۔ یہی بتایا کہ ان یہودیوں کا معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے ایمان نہیں لائے، نہ اللہ پر نہ نبی پر جو نازل ہوا تھا وہ، اور نہ ان کو دوست بنایا، اسی لیے اللہ کی بارگاہ سے ان کو دھتکار دیا گیا۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً، کیا آپ مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن یہود اور اہل شرک کو پائیں۔ یہودی سب سے بڑے دشمن مسلمانوں کے، اور آج تک آپ دیکھ رہے ہیں، اور مشرکین یہی ہنود جیسے آج وہ بھی سب سے بڑے دشمن ہیں مسلمانوں کے، اور مسلمانوں کے سب سے قریبی دوست ان لوگوں کو پائیں گے جنہوں نے کہا کہ ہم نصارہ ہیں، یہ اس لیے کہ ان میں کچھ علماء اور تارک دنیا عبادت گزار ہوتے ہیں اور وہ کبر اور غرور نہیں کرتے، اسی لیے پھر بتایا کہ نصارہ مسلمانوں سے زیادہ قریب ہے، اور وہ اسی لیے بھی کہ ان کے اندر حصول علم کا وہ کی تڑپ ہے، زہد فی دنیا چاہتے ہیں، اور یہ بھی ہے جیسے کہ اگلی آیت میں فرمایا کہ ان کی صفت یہ بھی ہے کہ جب وہ اللہ کا کلام سنتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، رقیق القلب ہیں۔ تو یہی ان کی پھر وہ بشارت دی گئی کہ ایسے لوگ جو ہیں وہ تمہارے بہتر ہیں، تمہارے دوست بن سکتے ہیں، لیکن یہ یہودی اور یہ بت پرست یہ تمہارے دوست نہیں بن سکتے۔ یہاں پہ یہ پارہ مکمل ہوتا ہے، کل انشاءاللہ 7ویں پارے سے شروع کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔